پرسنٹیج تو نہیں ڈال سکتے کہ میں کتنا کوالیفائی کرتا ہوں، مگر جس بات کو ہم اپنے اندر جھانکنا کہتے ہیں، اپنے نفس کا جیسے جہاد ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، جس کو ہم تزکیہ کرنا کہتے ہیں، اگر تزکیے کے مقام پہ ہم کھڑے ہوں تو ہمیں سارے وہ کوڈز یاد آئیں گے، یاد رہیں گے کہ اللہ پاک ہم سے چاہتا کیا ہے، اور اگر اس چاہت پہ پورا اترنے کی ہم کوشش میں ہی مبتلا رہیں، کہیں بھی ہو سکتا ہے کبھی کہ نہ پہنچے، تو ہم کچھ درجہ تو آخرت میں اچھا مقام کوالیفائی کرنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ امید، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ انسان اگر خدا پر توکل رکھتا ہو، خدا پر ایمان رکھتا ہو، خدا کی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کو شامل کر لے تو دنیا میں بھی ایک درجے میں، لیکن کامل طور پر نہیں، کامل طور پر تو یہ آخرت ہی میں ہمیں یہ مقام حاصل ہوگا کہ ہمیں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہو، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہو۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ جو ہم پہ جو ایک چیز فرض کی گئی ہے وہ کوشش ہے، ہمیں جب طریقہ کار پتہ لگ جاتا ہے تو جو ہماری کوشش ہے اسی نے ہمیں نتیجے پہ لے کے جانا ہے نا، ورنہ تو ہر کسی کا کوالیفائی کرنے کا طریقہ الگ ہے نا، اپنی پوٹینشیل کے مطابق، کوئی کتنی عبادت کر سکتا ہے، کوئی کتنی اطاعت کر سکتا ہے، کوئی کتنا رجوع کے مقام پہ رہ سکتا ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا وافر وقت دیا ہے کہ وہ بندگی میں گزار سکے۔ کسی کے فرائض زیادہ ہیں، کسی کے پاس صحت زیادہ ہے، کسی کے پاس فائنینسز زیادہ ہیں، اس کے مطابق اس کی زندگی کا طریقہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے ہر فرد کی اپنی زندگی ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کے اپنے حالات ہیں۔ ہم نے تو اس بات کو کیا ہے، مرتکز کی ہے توجہ اس طرف کہ آخرت کا عقیدہ کیا ہے، آخرت کے عقیدے کی دنیا کے میں ہمارے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں، اصل سکیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہاں بھیجنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام دینے کے طریقے کو اختیار کیا ہے کہ تم اس زندگی میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم خدا کی اس بستی میں بسائے جاؤ کہ جس کو اس نے جنت کا نام دیا ہے، جہاں اعلیٰ ترین انسان، نیک ترین انسان اور اللہ کے خالص بندے جہاں بھیجے جائیں گے، اور تمام برے انسانوں کو وہاں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، ان کو خوشبو تک بھی نہیں۔ یعنی کہ بیسیکلی جنت اس نے بنائی تو ہمارے لیے ہی ہے نا، اب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ طالب صاحب، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا۔ ناظرین ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے آخرت کے حوالے سے۔ جی طالب صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم آخرت کو کیسے کوالیفائی کریں، مطلب آخرت میں جنت کو کیسے کوالیفائی کریں۔ جی دیکھیں، قرآن مجید سے اگر اس سوال کا جواب لیا جائے کہ جنت پانے کا طریقہ کیا ہے یا کیا کوالیفیکیشن ہے جس کے لیے جنت ہمیں، جس کے نتیجے میں ہمیں جنت حاصل ہوگی۔ طالب صاحب، اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے جس کے نتیجے میں جنت حاصل ہوگی۔ تو قرآن مجید نے اس کو تزکیہ نفس کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ ہم نے نفس بنایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ اب آلودگی اور پاکیزگی، نفس کی آلودگی اور نفس کی پاکیزگی، یہ وہ چیز ہے جس سے نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اس نے پاک کرنے کے طریقے بھی پھر بتا دیے، اس نے پھر پاک کرنے کے طریقے بتائے ہیں اور آلودگی کو بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہا کہ میں نے ہر نفس کے اندر فجور اور تقوی کا شعور رکھا ہوا ہے۔ میں نے نفس کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ نافرمانی کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تقوی کیا ہے، مطلب بھول چوک کے چانسز بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تقوی کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور فجور یعنی نافرمانی، سرکشی کے راستے کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ مطلب ہے کہ زندگی میں ہم کسی مومنٹ کو بھی ان اویئر ہو کے نہیں گزار سکتے، 24 گھنٹے الرٹ رہنے کا حکم ہے، الرٹ رہنے کا حکم ہے۔ آخرت اور نفس کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی کیا ہے؟ اب دیکھیں، اس میں بھی بڑے عجیب و غریب تصورات ہیں ہماری۔ تزکیہ نفس کا لفظ جو ہے کئی حوالوں سے اور کئی معنوں میں بولا جاتا ہے، تو تزکیہ نفس کا لفظ بولتے ہی بعض حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے اور یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر ایسی طاقتیں پیدا کر لینا کہ ہم بڑے بڑے کام کر سکیں، اور پھر یہ تصور ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہو تو اس کی زبان جو ہے وہ تلوار بن جاتی ہے، کہ جو بھی زبان سے نکالے گا اس کو پورا ہو جائے گا، یا اس کی دعائیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، مستجاب الدعوات اور اس طرح کے لفظ ہمارے ہاں رائج ہیں۔ تو تزکیہ نفس اصل میں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ نتیجہ ہو سکتا ہے نکلے، ہو سکتا ہے نہ نکلے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں مثال کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اگر آپ دعا کریں گے بھی بخشش کی تو ان کو نہیں بخشا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعا قبول کرنے کا، پیغمبر کی دعا کے بارے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تم ان کے بارے میں دعا کرو گے تو قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے، انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا ہے، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی ہے، انہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے کو نہیں مانا ہے. اب پیغمبر کی سفارش بھی ان کے حق میں کام آنے والی ہے. سافٹ تھے نا بہت، ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کچھ شرائط ہے، اس کی ایک جگہ ہے جہاں وہ قبول ہوتی ہے. تو تزکیہ نفس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دعائیں بھی ایک اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، نیک بندوں کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ تزکیہ نفس کا نتیجہ نکل آتا ہے یہ والا، اور یہ اس کا مقصد ہے تزکیہ نفس کا، تو یہ بات میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. تزکیہ نفس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے اندر برائی کے رجحانات کو ختم کیا جائے، اپنے ظاہر میں برائی کے اعمال کو ختم کیا جائے، یہ تزکیہ نفس ہے. اور جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم بندہ بن کر جئیں. تزکیہ نفس کیا ہے؟ بندگی کو حاصل کرنا، بندہ ہونے کو کے qualify طریقے کرنا، پہ اپنا مقام پہچانا، اپنے آپ کو لانا، جی. کہ ہم خدا کے صحیح معنوں میں بندے بن کر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اور بندے کی حیثیت، بندگی کے فیصلے سے بات شروع ہوگی اور بندہ بن جانے پر بات ختم ہوگی. جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو نفس تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے واقعی اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنا لیا. مطلب عبادت اور اطاعت کا جو طریقہ اللہ پاک نے حضور کے ذریعے ہمیں بتایا ہے وہی تزکیہ ہے. اب اس میں اگر کوئی چلہ یا وظیفہ یا نمازوں سے انحراف کو ایڈ کر کے ہم بیٹھے رہیں میڈیٹیٹو ہو کے سارا وقت، یہ تزکیہ نہیں ہے. دنیا سے کنارہ کر لیں، یہ تزکیہ نہیں ہے. دین پر عمل کرنا تزکیہ ہے. مطلب دین کا مطلب ہے کہ پرفارمنسز جو اس نے بتائی ہیں وہ جو فرائض ہیں، جو احکام، جیسے کہ رمضان ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعلیٰ اخلاق ہیں، والدین کی خدمت ہے، بہن بھائیوں کی خدمت ہے، رزق حلال کمانا ہے، یہ ساری چیزیں تزکیہ ہیں. جتنی یہ چیزیں ہم دین کے مطابق ہوتے چلے جائیں گے، دین کے احکام کے مطابق ہوتے چلے جائیں گے، اپنے حقوق کو پہچاننے لگیں گے. ہر چیز پہ قرآن پاک میں سٹریس ہے. کہیں نہیں کہا کہ اب والدین کو چھوڑ دو یا ہمساؤں کو چھوڑ دو یا کچھ بھی چھوڑنے کو نہیں کہا گیا. ہر چیز اعتدال میں پوری کرنے کو کہا گیا. جتنا ہم چلے جائیں گے اتنا ہم سمجھیں گے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو گیا، اور ہم واقعی خدا پر توکل کرنے والے، خدا کے اوپر اعتماد کرنے والے، خدا کے آگے جواب دہ انسان. This time check was brought to you by لاسانی ارکیمیزل. لاسانی کا ارکیمیزل موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا. لاسانی ارکیمیزل، وزن گھٹائیں، صحت پائیں. تمام دوائیں بچوں کے پاؤں سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع. ابھارنا اور اپنے شر کو دبانا اور اس کو ختم کرنے تک کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. دیکھیں یہ دنیا آزمائش ہے، ہمارے اندر اس کے رجحانات موجود ہیں، ہمارے اختیار کی آزادی حاصل ہے، ہمارے خارج میں اس کے محرکات موجود ہیں، داعیات موجود ہیں جو ہمیں برائی کی طرف. تو ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر لانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، صحت کے دائرے میں رہیں، خدا کے دین کے مطابق رہیں. طالب صاحب یہاں آخرت کے حوالے سے ایک اور بات کا بھی ذکر آتا ہے، پل صراط کا، کہ ہر کسی کو پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا، اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اگر حدیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو؟ دیکھیں روایات میں لفظ آیا ہے یہ، اور کہ دوزخ پر ایک راستہ بچھا دیا جائے گا، ایک پل بچھا دیا جائے گا. یہ صرف دوزخ پر ہی بچھایا جائے گا؟ جس کے اوپر سے لوگ گزریں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے، جو بچ جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک روایت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے. لیکن جو مجھے